ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جواد ہمدانی۔ ناظرین، برصغیر میں بسنے والے مسلمانوں نے بھی نسل در نسل ایک خواب دیکھا تھا جو اس وقت کسی اور زمانے کا خواب معلوم ہوتا تھا، لیکن وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ 14 اگست 1947 کو وہ خواب جو ایک وقت کسی اور زمانے کا خواب دکھائی دیتا تھا ایک حقیقت بن کر پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوا اور دنیا میں پہلی اسلامی نظریاتی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ یہ نظریاتی ریاست، اس کی نظریاتی اساس کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں، اور خطبہ الہ آباد کے خاص طور پر پس منظر میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ظفر اللہ خان صاحب، پاکستان کا قیام ایک طویل تاریخی عمل کا نتیجہ ہے، لیکن اس میں خطبہ الہ آباد ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خطبہ الہ آباد کو اگر دیکھا جائے تصور پاکستان اور نظریہ پاکستان کے پس منظر میں، تو اس کا سیاسی سماجی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سرزمین شادباد میں یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس کی گفتگو کی ابتدا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شعر واضح کرے گا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ہمارے جو اور بزرگان تھے تحریک پاکستان کے، یا جو بعد میں ہماری قیادت جن لوگوں نے کی، وہ کیوں آخر پاکستان کا خواب دیکھتے تھے، اور اس کے بعد ہی ہم پھر طے کر سکیں گے کہ وہ خواب کیا حقیقت میں بدلا یا نہیں بدلا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں ایک بحر بے کراں ہے زندگی۔ کہ غلامی میں انسانی زندگی سمٹ کے ایک چھوٹی سی ندی بن جاتی ہے، چھوٹی سی، اور آزادی میں یہ بہت بڑا سمندر ہے، انسان اس میں رہتا ہے۔ تو آزادی بہت بڑی ایک قدر ہے۔ بدقسمتی سے ہم چونکہ 1300 سال 1400 سال کی ملوکیت اور غلط قسم کی مذہبی فکر اور غلط قسم کے سیاسی نظاموں کے تحت رہ کے، جس میں استعماریت بھی اور شامل پھر ہے، استعماریت بھی شامل ہو گئی، اور اس کے بعد بھی ہم ایک غیر شرعی اور غیر جمہوری نظاموں کا حصہ رہے، ہمیں آزادی کی قدر بھی نہیں ہے۔ تو یہ آزادی کے لیے ہی علامہ اقبال نے یہ پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس کے اب پس منظر میں جاتے ہیں جو آپ کا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا مقصد جو ہم نے پچھلے میدان جب کربلا کی ہم بحث کر رہے تھے تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ دین شرف آدمیت کا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا امام حسین سے لے کر اقبال تک، قائد اعظم تک، سارے جد و جہد شرف انسانیت کے لیے ہے کہ انسان کو آزادی دی جائے، اپنی مرضی سے وہ زندگی اپنی گزار سکے۔ یہ ہماری جد و جہد تھی۔ مرضی سے مراد خدا کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارے، یہ ہماری ایک سم ٹوٹل آف ہماری کانسیپٹ ہے۔ صحیح۔ اسلام جب آیا تو فتوحات ہوئیں، ایران فتح ہوا، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ سندھ تک آئے۔ 2-3 کام انہوں نے کر لیے تھے اتنی دیر میں۔ ایک تو انہوں نے اپنا ایک سیاسی ڈھانچہ بنا لیا جو بنیادی طور پر شرعیت میں تھا، لیکن بعد میں وہ غلط ملت ہو کے ملوکیت میں چلا گیا۔ دوسرا، انہوں نے ایک مسلم سماج کی بنیاد رکھ دی جو بہت اہم ہے۔ سماج برابری کی بنیاد پہ تھا، شرف انسانیت کے احترام کی بنیاد پہ تھا، ایثار، قربانی اور محبت کی بنیاد پہ تھا۔ اسی پس منظر میں محمد بن قاسم، ہم تاریخی تناظر میں نہیں جاتے، سندھ فتح ہوا اور وہ میرے شہر ملتان تک آئے، اور انہوں نے ایک مسلم ریاست قائم کی، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ پھر بے پناہ ایک سلسلہ شروع ہوا صوفیاء کرام کا، جو بیسیکلی تو وسط ایشیا سے یا خراسان سے، ایران سے، اور خراسان وسیع تر معنوں میں، جس کے آج کل کرغزستان، گریٹر خراسان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، بلکہ قازقستان تک، اور کچھ روس کے علاقے، چونکہ عہد حاضر میں لوگوں کو گریٹر خراسان کا اندازہ نہیں ہوتا نئی نسل کو، تو میں اس لیے یہ وہ بیلٹ تھا سارا
جس کو گریٹر خصوص یہ ہماری تہذیب کا ایک نمائندہ بن گیا تھا۔ بغداد کے بعد سالزر پہلی تہذیب ہماری پھلی پھولی مدینہ میں، مدینہ پاک میں، اس کے بعد دوسرا ہمارا سنٹر بنا بغداد۔ بغداد کے بعد ہمارا جو بڑا سنٹر تھا وہ خراسان بن گیا۔ ٹھیک، آپ دیکھیں ہمارے سارے فقیہ جو ہیں باشمول سیدنا وہ امام ابو حنیفہ کے، وہ بیسیکلی خراسانی ہیں، ادھر سے گئے ہیں۔ امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، اور امام مشاہیر مسلم، عالم اسلام کے مشاہیر، نجم الدین کبریٰ، مولانا رومی، سب ادھر کے ہی ہیں، مذہب بہاؤالدین نقشبند، یہ سارے الف ثانی، یہ سب ابن ادھر سینا، کے، ابن سینا، فارابی۔ یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ جب منگولوں کا پرابلم ہوا نا، حملہ ہوا وہاں سے، تو مسلمان علماء جو تھے سادی، کچھ لوگ بچنے کے لیے اس طرف آ گئے، اور کچھ سلطنت روم میں چلے گئے، جیسے مولانا روم کے والد وہ اوپر انطولیہ میں چلے گئے۔ تو ایک تو دین محبت کی تبلیغ میں، اور کچھ منگولوں سے بدل کے مسلمان جب یہاں آئے تو سالزر سب سے پہلا ہم جو ہے وہ نقشبندی کم آئے، چشتی آئے، اور بزرگ سہروردی آ گئے، تو انہوں نے ایک مسلم تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس سے ہوا کیا، جو میں خلاصہ کیا کرنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش تھا، جو بنگلہ دیش اب ہے، مشرقی پاکستان ہمارا، اس میں ایک سائزیبل مسلمانوں کی اجتماعیت بن چکی تھی، جس کا اپنا مذہبی عقائد تھے، ڈسٹنکٹ ہندوؤں سے، جن کی مختلف تہذیب تھی، جن کے ہیرو مختلف تھے، جن کے ویلن مختلف تھے، جن کا خوراک حرام و حلال مختلف تھا، جن کا لباس مختلف تھا۔ تو گویا کہ ان کے سیاسی آئیڈیل تو ایک طرح سے کوئی زیادہ واضح نہ تھے، چونکہ اس میں مسلمانوں کی طرف سے یہاں جو معاملات ہوئے، جتنے بھی مسلمان حکمران رہے، میں ذاتی طور پر ادب کے ساتھ ان کو اسلامی حکمران نہیں کہتا، میں مسلمان حکمران تھے۔ لیکن پھر بھی علماء کرام، صوفیاء کرام، اور کچھ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک ڈسٹنکٹ، ایک علیحدہ امت جو ہے، ایک کمیونٹی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی تھی۔ اور یہ ایوالو ہوتے ہوئے 712 میں محمد بن قاسم سے لے کر غوری اور غزنوی، التمش ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر تک، یہ ایک پیریڈ ہے جس میں ایک ہماری نازنٹ، انگریزی میں کہیں نازنٹ قسم کی، ایک غیر محسوس طریقے سے ایک سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی ایک کمیونٹی کی امت بن چکی تھی۔ یہ ایک بنیادی فلسافیکل تاریخی پس منظر ہے، اور اس کے بعد اگلا واقعہ جو بہت اہم آتا ہے وہ انگریز کا آنا ہے۔ یعنی 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف ایک باقاعدہ لوگوں نے قیام کیا، اور اس میں مسلمانوں کا اپنا کردار تھا، دیگر جو لوگ تھے ان کا بھی تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 1857 بھی ایک مین ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس تشکیل میں؟ بہت اہم بات ہے۔ دوسرا بڑا قدم اگر پاکستان کی کریشن میں میں دیکھوں گا تو وہ میں 1857 کی جنگی آزادی کو دیکھتا ہوں۔ اس کو بھی تھوڑا علمی لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت۔ ایک تو ہے کہ ہم کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف اور ہم مارے گئے، غلام بن گئے۔ مسلمانوں سے جو لنگڑا رولا ہمارا شاہ عالم سے پالم تک اقتدار تھا، ہمیں کہانیاں سنی ہوئی نا ہم نے، وہ ختم ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر ہمارے گرفتار ہو گئے، وہ دفن ہو گئے، سزا ہو گئی۔ جیسے جو بھی ہماری ایک سلطنت مغلیہ تھی، جیسی بھی تھی تو مسلمانوں کی نا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو ایک بڑی گہرے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 1857 ہے کیا؟ بنیادی طور پر مغربی تہذیب کی، ہندوستانی تہذیب اور مسلم تہذیب کی فتح کی نشانی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال جب ہم خطبے میں آئیں گے اسی سے پریشان تھے۔ کیا پرابلم تھا؟ پرابلم یہ تھا، مسلمان اس وقت تک 1857 تک اکثر بڑے مسلمان ممالک استعمار کے لیے جا چکے تھے، جی، کہیں لڑ رہے تھے یا غلام بن چکے تھے۔ پورا مسلمان مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، اور ہم تو درمیان میں تھے۔ ہم انگریز کے، ڈچ کے، ولندیزیوں کے، فرانسیسیوں کے، اسپینش کے مختلف علاقوں میں، انگریز کے زیادہ تر، ہم ان کے غلام بن چکے تھے۔ غلام سے مراد ہے سیاسی غلبہ انہوں نے ہم سے لے لیا تھا، اپنے قوانین انہوں نے ہم پہ نافذ کر دیے تھے، مقامی ایجنٹ انہوں نے اپنے بنا کے، ڈی سی، ایس پی، پولیس بٹھا کے ہمیں انہوں نے اپنا دبوچ لیا تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے
عالم 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 عالم. یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ڈور بیل موجود ہو پھر بھی آپ دوست کو چلا چلا کے بلانے میں اپنا گلا دکھائیں. ڈور بیل بجائیں. بالکل اسی طرح موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں. یہ بہت آسان ہے, یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو, بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں اور آسانی اور سہولت کی دنیا میں آئیں. ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی کا بل, پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو, آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان. آسان موبائل اکاؤنٹ, آپ کا اکاؤنٹ, آپ کا اختیار. نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. پاکستان کے صوبے یو پی کے اندر شہر الہ آباد میں جہاں مسلمان بہت تھے, وہاں پاکستان مسلم لیگ تو نہیں کہنا چاہیے, آل انڈیا مسلم لیگ, مسلم لیگ کا اجلاس ہوا. اس میں حضرت قائد اعظم کو انہوں نے, پارٹی نے مسلم لیگ کا صدر بنایا. اس صدارتی خطبہ آپ نے دیا. اب صدر شاعر جو ہوتا ہے نا, وہ ایک ویژن رکھتا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے شاعر کیا ہوتا ہے, نئی دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا, نئے زمانے. جیسے آپ بیٹھے, ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے یہاں بحث کرتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان نئی سوچ کیسے اپنائیں. ہم بھی یہ کچھ کر رہے ہیں. حضرت علامہ اقبال تو ایک عبقری انسان تھے. تہذیب انسانی میں ایسے لوگ تو بڑے کم پیدا ہوتے ہیں, اور ہماری تاریخ میں تو بہت کم لوگ ہیں جس لیول کے ہمارے اقبال ہیں. بدقسمتی ہم نے تو ان کو پورا پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. وہ ان تمام چیزوں سے روتے تھے, کڑتے تھے. اب ان کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا. مسلمانوں کی بہرحال سب سے بڑی تنظیم ایک ہی تنظیم تھی, باقی تو چھوٹی موٹی تنظیمیں تھیں نا جی اس وقت. باقی پارٹیاں مذہبی جو احرار ہے, جمعیت علماء ہند ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ تو تھی نہیں, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی تھی. ہندوؤں کی کانگریس پہلے تھی اور مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کھڑی کی جو ان کی نمائندہ تھی ہر لحاظ سے, سماجی, سیاسی, معاشی طور پر. اس کے بنے صدر. اب دو کیپیسٹی ہوں گئی. ایک ان کی مفکر مسلمان, مفکر اسلام جو تھے, جو اسلام کو جب ہم بعد میں دیکھیں گے نا, خطبے میں کہا کہ ہمیں پھر سمجھ آئے گی. مسلمان اسلام ہندوستان کو ایک تاریخی تناظر میں وہ دیکھ رہے تھے اور فیوچر بھی دیکھ رہے تھے. اور ایک ان کی ڈیوٹی تھی کہ مسلم لیگ کے وہ صدر بنے ہیں. اب صاف ظاہر ہے پارٹی کو ڈائریکشن تو دینی ہے, چونکہ یہ پارٹی تو شروع ہوئی تھی 1906 میں اس لیے کہ وہ انگریز کے ساتھ مل کر, اس سے لڑائی نہ کر کے, مسلمانوں کے حقوق کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. یہ تھی. اب یہ ایک بڑی نئی انگڑائی لے رہے تھے مسلمان کہ بھائی اب ہمیں تھوڑا آگے جانا ہے, ہم اس طرح نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے یہ مسلمانوں کے قائد, مسلمانوں کے فلسفی, مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے 29 دسمبر 1930, وہ 2 دن رہ گئے تھے ابھی اگلے سال سے, 29 دسمبر 1930 کو یہ انہوں نے خطبہ دیا, پریزیڈنشل ایڈریس, صدارتی خطبہ, جو انگریزی میں تھا کیونکہ اس میں فلسفیانہ موضوعات بہت تھی. اس وقت مسلم لیگ میں جو قائدین تھے سارے وہ بھی ایلیٹ کے تھے. مسلم لیگ عوامی جماعت اس وقت تک بنی نہیں تھی. یہ تو حضرت قائد اعظم کا احسان ہے نا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو گلی کوچے میں پہنچا دیا. یہ ہم جب یہ آئیں گے تو دیکھیں گے. تو یہ وہ پس منظر تھا, یہ وہ حیثیت تھی جس حیثیت سے کہ انہوں نے یہ خطبہ ارشاد. اس خطبے کی روح, اس کے خد و خال, اس کے اہم ترین نکات کیا ہیں؟ یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اب آج تک پاکستان میں جو نظریات کی بحث ہے نا, وہ جب ہم آئیں گے تو وہ اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے. حضرت علامہ محمد اقبال جو تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر, ہندوستان رہے گا, ہم ہندوستان کے اندر الگ کمیونٹی بن چکے ہیں. ہماری تہذیب الگ ہے, ہماری تہذیبی شناخت الگ ہے. ہندی مسلمان, ہم ہندی مسلمان. تو وہ کہتے تھے کہ ہم
مسلم انڈیا یہ لفظ ہے لفظ ہے بالکل. ود ان انڈیا. انڈیا رہے گا, ابھی آزادی کی تحریک نہیں تھی, لیکن ہم مسلمان انڈیا الگ رہے گا. دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے عیسائیت میں اسلام میں فرق ہے, وہاں چرچ اور اسٹیٹ الگ ہے, وہ مذہب اور ریاست الگ ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے مذہبی تصورات, سیاسی سماجی اور تصورات پولیٹیکل تصورات یہ آرگینک اکٹھے ہیں. ہم اس کے بغیر, امت کے بغیر رہ نہیں سکتے. لہذا ہمارے لیے ہمیں حکمرانی کسی نہ کسی شکل میں سیلف اٹانومی چاہیے, ہم اپنے معاملات خود طے کریں. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری یہ بات نہیں مانی جائے گی, یہ بہت اہم ہے, تو ہندوستان میں ہارمنی نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر رہے ہیں, جیسے آج کے لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں, جب مسلمانوں کو الگ حقوق مل جائیں گے, ان کی ڈسٹنکٹ شناخت قبول کر لی جائے گی, تو ہندوؤں کی تو آلریڈی ہے میجارٹی, ہماری ہارمنی پیدا, ہم ان کو مانیں گے, وہ ہمیں مانیں گے. پھر وہ کہتے یہ تھے کہ ہمارا جو مذہب دین ہے, یہ شریعہ کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا, اس کو ایک لیبارٹری ملے گی کہ ہم اپنی تہذیب, اپنی ثقافت کو ود ان انڈیا ہم اس کو صحیح معنوں میں کھڑا کریں گے. اور ایک بڑی اہم بات وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس تجربے میں عرب امپیریلزم کو چھوڑیں گے. اب یہ بڑا فائن نکتہ ہے. عرب استعماریت کو, اقبال کا خیال یہ تھا کہ اموی اور عباسی جب آئے ہیں اور بھی چیزیں آئی ہیں, تو اسلام کی تعبیر کرتے ہوئے اسلام کی آفاقی تعلیمات کے اوپر عرب کلچر اور استعمار نے غلبہ پیدا کر لیا, اس نے نقصان کیا ہوا ہے. اسلام کی آفاقیت گم ہو گئی ہے, اور اسلام نے جو ہر باغ میں ایک نیا رنگ دکھانا تھا, نئے پھول, وہ آپ نے ختم کر دیے. اقبال اتنے سمجھدار اور اتنے ذہین انسان تھے, وہ کہتے تھے عرب امپیریلزم, عرب استعماریت فکری, صاحب دار عرب استعماریت اس وقت وہ سیاسی تو نہیں تھی, وہ تو ختم ہو چکی تھی, کہ یہ جو فکر ہماری کے اوپر عرب کا غلبہ ہے, اس کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اسلام ترقی نہیں کر سکتا. ساتھ کے ساتھ وہ بھی یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھیں شمال مغربی علاقہ بلوچستان جغرافیائی حدود کا لحاظ سے انہوں نے متعین کیا, انہوں نے کہا بمبے سے سندھ کو الگ کرو, ان کو ملا کے ایک مسلم انڈیا ود ان انڈیا بناؤ, اور اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے مسلمان اور ہندوستان امن سے نہیں رہے گا. ایک, اور انہوں نے پریڈکشن بھی کی, ایک لفظ ہے فائنل ڈیسٹنی, یہ ہے مسلمانوں کی, جو بعد میں 1940 اور 40 میں 1947 میں انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ آخری قسمت ہماری یہی ہے کہ آپ اگر ہمیں ایک فیڈرل سٹرکچر میں, ہمیں مکمل ہمارے صوبوں میں ہماری حکومتیں, ہمارے قوانین بنانے دیں جو ہماری تہذیب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, ہمارے سماج کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہم بھی پھلے پھولیں گے, ہم اپنے عرب تہذیب کو جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک ہندوستان کے ماحول میں اپنا ایک مسلمانوں کا کلچر ڈیولپ کریں گے, ہندو الگ رہیں گے, ہم الگ رہیں گے, آپس میں ہماری ہارمنی پیدا ہوگی. اور ہم فی الحال یہ چاہتے ہیں کہ برٹش امپائر بھلے رہے, ہمارے یہاں لوکل اٹانومی دے دی جائے فیڈرل وفاقی اصول پر. تو یہ ایک اس کے خد و خال تھے جو انہوں نے پیش کیے. مختصرین لفظوں میں اسلامی تہذیب کو ان کے خیال میں ایک علاقائی وحدت چاہیے تھی, جس میں وہ اپنی تہذیب کے مطابق زندگی کی اجتماعی حیثیت کا تعین کر سکے. اس خطبے کا جو ریاکشن یا رسپانس تھا دوسری طرف وہ کیا تھا, چونکہ وہ بڑا خطرناک نہیں تھا. سمجھ پائے اس بات کو. ہاں, لیکن عجیب بات دیکھیں, حیران کن بات دیکھیں, اقبال نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم آزاد پاکستان یا آزاد اسلامی ہندوستان چاہتے ہیں, بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا برٹش امپائر کے اندر وفاقی اصولوں کے مطابق بات اتنی نہیں, ان میں الفاظ ہیں کہ ہمیں یہ علاقوں میں ہمیں لوکل اٹانومی دی جائے, برٹش بھلے رول کرتے رہیں, ہندو ہم پہ رول, یہ کہا انہوں نے, ہم ہندوؤں سے دوستی سے رہیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہندوؤں سے, انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے تعلقات آپس میں اچھے ہو جائیں گے. لیکن ہندو پریس نے, خاص طور پہ صاحب ذرے انگریزی جو پریس تھا, زیادہ پڑھے لکھے لوگوں پہ تھا, ہیڈ لائن نے کیا لگائی, ڈیمانڈ فار سیپریٹ کنٹری ان انڈیا. انہوں نے نہیں کہا, غالباً ان کو اندازہ تھا کہ شاید الٹیمیٹلی وہاں جانا ہے. یہ ایک طرح سے, ہاں, لیکن ایک طرح سے وہ جو اخباریت ہے اس کا بھی شکار ہو جاتی ہے نا, وہ ہوئی نا بات. انہوں نے اس کا ڈھول بجایا, حالانکہ ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی. انہوں نے اس بات کو
بہت منفی معنوں میں لیا. اس کی وجہ وہی تھی. ان کا آئیڈیولوجیکل پلان تو یہی تھا نا کہ ہم غالب ہیں, ہماری تہذیب غالب ہے, اور یہ جو مسلمان ہیں یہ تھوڑے, ان کو ہم درمیان میں ہضم کر کے جس پہ کرما و کریم کی موومنٹ شدھی منگٹن کی پیروں سے ان کو مکا دیں گے, ہندوستان آزاد ہوگا, ہماری حکومت بنے گی, میجارٹی ہماری ہوگی, وندے ماترم چلے گا, سب کچھ ہوگا, ہم غالب آئیں گے. یہ وہ ان کے دماغ میں بات تھی جس نے نقصان کیا ہندوستان کا بھی اور ہمارا بھی اور اپنا بھی. اس حوالے سے مزید گفتگو ہم اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, جس طرح سے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں نے ایک خواب دیکھا تھا ایک الگ مملکت کے قیام کا, وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا, اور پھر آج کے دور میں ہم ایک اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہی ملک کیسے اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے, کیسے اس میں سماجی انصاف کو فروغ دیا جا سکتا ہے, اور کیسے انسانی حقوق کا اس ملک کے اندر جو ہے بول بالا کیا جا سکتا ہے, جہاں پر تمام رہنے والے برابر حقوق اور تمام تر سہولیات کے ساتھ رہ سکیں. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. عزم علی شان, شاد رہے پاکستان.